علامہ صاحب معذرت کے ساتھ ایک خاص بات تھی، اس لیے میں آیا. میسم جعفری بات کر رہا ہوں. تو آپریٹر سے میں نے گزارش کی. آغا صاحب ایک مسئلہ چلا تھا خلیفتین والی حدیث کا نا، وہ نور بھائی بھی آئے تھے آپ کے پاس. وہ سر جی یہ کوئی گزشتہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ انجینئر صاحب نے اعلان کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی حدیث خلیفتین بھی صحیح ہے، حدیث ثقلین بھی صحیح ہے، مانتے ہیں، لیکن اس کانٹیکس میں نہیں مانتے، اس کانٹیکس میں مانتے ہیں. اب میرا تو یہ دل کر رہا ہے مسلمانوں کے علماء کی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کہ میں دین اسلام سے ہی فارغ ہو جاؤں اور دین اسلام ہی چھوڑ دوں، کہ کبھی یہ کسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں، کبھی یہ کسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں، کہ اتنا انہوں نے ٹیبل کھڑکا کہا کہ میں شریک مدلس ہے، شریک مدلس ہے، شریک مدلس ہے. ہمارے ایک بھائی ابو حماد بھائی گئے ان کے پروگرام میں، انہوں نے کہا جی آپ اس کی تدلیس ثابت کریں، اس کو مدلس ثابت کریں. آپ نے بھی چیلنج کیا تھا نا. جب اس چیز پر بات آئی کہ آپ اس شریک کو مدلس ثابت کریں، تو انجینئر صاحب نے ساری باتیں چھوڑی. انہوں نے کہا جی ہم حدیث خلیفتین کو بھی صحیح مانتے ہیں، ثقلین کو بھی صحیح مانتے ہیں، لیکن اس کانٹیکس میں نہیں مانتے، اس کانٹیکس میں مانتے ہیں. اب ان کا پتہ نہیں کون سا کانٹیکس ہے. مجھے اللہ یاری صاحب آپ بتا دیں کہ یہ مسلمان علماء کا کیا صورتحال ہے. کبھی یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کبھی یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کے چند جملے یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے دوسری اہل بیت. تو سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ لوگ تو ملے تو میسج کیا میسج ہے بھائی یہ تعصب بول رہا ہے ان کا نام، کہ وہ ایک حدیث کو صحیح بھی مانتے ہیں اس کو، لیکن اس کو جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر ان کے اتباع کرو گے، یعنی ثقلین خلیفتین کے اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ میرے بعد گمراہی تو یقینی ہے. انہوں نے خود فرمایا کہ امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں ہے، صرف ایک فرقہ ہے جو جنتی ہے. تو یہ تو انسان کے لیے یہ تو ایک بہت ہی خطرے کا اور بہت ہی ہوشیار رہنے کا ایک اعلان ہے، ایک زنگ خطر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کہ صرف مسلمان بننا باعث نجات نہیں ہے. امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب جہنم میں سوائے ایک فرقے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی فرقہ اہل نجات ہے جو خلیفتین ثقلین کی اتباع کرتا ہے. جو ان کی اتباع کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. تو اس بات کے میرے عزیز کئی نتائج ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ بات کس سے کہی؟ صحابہ سے کہی. تو سب صحابہ پہ واجب یہ تھا کہ اسی طرح جس طرح وہ قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. تو اس لیے پس واجب لازم ثابت یہ آیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت صحابہ کے ہر فرد پر واجب ہے، جس طرح قرآن کی طاعت واجب ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان سب پہ واجب ہے، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر. اور اگر کسی صحابی نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ پیغمبر کا وعدہ یہی ہے کہ نجات کا ایک ہی طریقہ ہے. تو کیونکہ ابو بکر، عمر، عثمان نے، ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام یا کسی بھی صحابہ نے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع طاعت نہیں کی، ان سے تمسک نہیں کیا، ان سے دین اخذ نہیں کیا، ان کی اتباع نہیں کی، تو وہ لوگ گمراہ ہیں. تو گمراہ تو لازمی بات ہے کہ ان کی امامت، ان کی خلافت، سب کچھ بات کریں. یہ پہلا نتیجہ. دوسرا نتیجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ دین کے تمام احکام میں ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے. اور وہ صحابہ عادل ہیں، وہ صحابہ ہدایت کے راستے پر ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنا امام، اپنا واجب الطاعہ، لیڈر سمجھا ہے. تو اس سے لازم آتا ہے پھر سب فرقے ختم ہو جاتے ہیں نا. جتنے جماعت عمریہ کے جتنے فرقے ہیں، جتنے بھی ابو بکر عمر کے چاہنے والے، ان پہ واجب ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کی گمراہی پہ شہادت دیں. یا تو یہ حدیث صحیح ہے یا وہ گمراہ ہے، یا تو یہ حدیث صحیح ہے اور ابو بکر عمر گمراہ ہیں، یا یہ حدیث باطل ہے. اگر تو لازمی بات ہے کہ مستری صاحب یہاں پہ پھنس گئے ہیں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ بہت تھے، وہ بالکل یقین سے جانتے تھے کہ پیغمبر حق ہے. وہ جنہوں نے ان کے معجزے دیکھے تھے پیغمبر کے، شق القمر جس نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، بھائی اس کے دل میں شک رہتا ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے. وہ شک رہتا ہے. بھائی مجھے بتا جعفری صاحب. ہاں جی بالکل. جو یہ مکے کے جو لوگ تھے نا، مکے کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بچپن سے جانتے تھے، اور جانتے تھے کہ اتنا شریف، اتنا صادق، اتنا امین کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ان کا لقب ہی یہ صادق و امین تھا. وہ اپنی امانتیں، کفار اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے. یہ تو مشہور ہے. اور انہوں نے یہ خود نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا اگر میں آپ کو خبر دوں کہ اس پہاڑی کے نیچے ایک دشمن کا لشکر ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم سب کی تصدیق کریں گے. کیوں تصدیق کرو گے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا. دیکھیں ایسا سچا شخص، وہ خود کہتے ہیں آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. انہوں نے خبر بھی دی ہے، کس بات کی؟ اس بات کی خبر دی ہے جو یہ خود جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے. وہ کون سی بات ہے؟ کہ یہ ان کی بتیں جو ہیں یہ جھوٹ ہے. اب یہ مکے کے لوگ اس طرح بیوقوف نہیں تھے، یہ بڑے شیطان تھے. یہ تجارت کے لیے نکلتے تھے، مثلا جاتے تھے شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، اور سیاست میں یہ بہت تیز لوگ تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ بت میں خود کس چیز سے بنا رہا ہوں، مٹی سے بنا رہا ہوں یہ بت کو، یا پتھر سے بنا، یا لکڑ سے بنا رہا ہوں. یہ بت تو میری مخلوق ہے، یہ میرا خالق نہیں ہے. یہ مجھے کیسے ضرر پہنچا سکتا ہے؟
یا وہ خود یہ جو عرب ہے نا یہ بت بناتے تھے روٹی سے آٹے وغیرہ سے بنا کھجور سے یہ بت بناتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے پر جب بھوک لگتی تھی اس کو کھاتے تھے تو ان کو تو خود پتا تھا کہ بت باطل ہے. اب بات سنو بھائی صاحب. تو ایک ایسا پیغمبر آئے ہیں یہ خود جانتے ہیں کہ یہ صادق و امین ہے اور اس کی دعوت کیا ہے؟ دعوت یہ ہے کہ تمہارے جو یہ بات جو تم خود جانتے ہو کہ تمہارے بت یہ خطا ہے یہ بت اللہ نہیں ہے بھگوان نہیں ہے خدا نہیں ہے اس کا پیغام یہ ہے. اور اس کے ساتھ اس کے بڑے معجزات بھی ہیں اس پیغمبر کے. چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے چاند پھٹ جاتا ہے. کنکر کو ہاتھ میں لیتا ہے کنکر ان کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے. درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے درخت آ جاتا ہے سامنے سر جھکا لیتا ہے. شہادتین پڑھتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے. جانور ہوتے ہیں شہادتین پڑھتا ہے ان کے سامنے. تو یہ تو سب انہوں نے دیکھا نا وہ تو کسی کو شک نہیں تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں تو اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا نا. کیوں انکار کیا مجھے بتاؤ یہ لوگ ان لوگوں نے کیوں انکار کیا؟ تعصب کی وجہ سے. صرف تعصب کی وجہ سے. تعصب کی وجہ سے. تعصب کیوں کہ اگر ہم مان لیں تو اس میں ہماری بے عزتی ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم گمراہ تھے اس شخص نے ہمیں گمراہی اس کا احسان ہوگا اس نے ہمیں گمراہی سے نکال دیا اور پھر ہمیں لازم ہوگا کہ ہم اس کی اطاعت کریں. ہم کیوں اس کی اطاعت کریں؟ ہم تو خود سردار ہیں ہم اس کی کیوں اطاعت کریں؟ ہم پہ لازم ہوگا ہم پھر اعتراف کریں گے کہ اس کا یہ جو ہے اس کے خاندان کو جو برتری ملی ہے وہ سب پہ فخر کر ہمارے خاندانوں سے یہ بہتر ہے اور ہمارے جو آبا تھے وہ سب جہنم میں. اعتراف کرنا نہ سر جٹلاؤ قتل کرنے کی کوشش کرو گالی دے دو پھر جو ہے لشکر جمع کرو دوسری شہر میں چلے گئے لشکر لے کے جاؤ دوسری شہر میں وہاں پہ ان کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرو حالانکہ سب پتہ ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. ان کی بات صحیح ہماری بات غلط ہے. تو انجینئر صاحب کا جو انجینئر صاحب کی ابھی جو جس مشکل میں پھنس گئے ہیں وہ بالکل ان کی پرابلم وہ ابو سفیان والی پرابلم ہے. بالکل ابو سفیان والی پرابلم ہے. ابو سفیان کا پرابلم کیا ہے؟ ابو سفیان بخوبی جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کے آئے یہ سچ ہے لیکن مشکل یہ ہے اگر اعتراف کریں یعنی ابھی میں اعتراف کروں کہ میں اتنے عرصے غلطی میں تھا میں کیسے اعتراف اور پھر میں اس کی اطاعت کروں مجھے لازم ہوگا کہ اور میرے جو غلط طریقے ہیں ان کو ترک کروں اور یہ جو ہے میں اس کو مان نہیں سکتا. تو اب مرزا صاحب کی جو پرابلم ہے مستری صاحب کی جو پرابلم ہے بالکل ابو سفیان ابو جہل والی پرابلم ہے. وہ ان کو پتا ہے کہ حدیث صحیح ہے. یہ بات کہنے سے پہلے بھی ان کو پتا تھا کہ یہ صحیح ہے ابھی نہیں ہے کہ ابھی پتا چلا. وہ پہلے بھی جب کہہ رہے تھے نا کہ شریک جو ہے مدلس ہے اس وقت بھی اس کو پتا تھا کہ حدیث صحیح ہے. ابھی سے نہیں ہے اس وقت بھی پتا تھا کہ حدیث صحیح ہے. کھڑکا کے بلا کے اتنی بدتمیزی کی انہوں نے اور ٹیبل کھڑکا کے ٹیبل ٹوٹنے والا ہوگا. شریک مدلس ہے اور جب آپ کے کہنے پر یار دوسرے ہمارے دیگر دوست گئے نا انہوں نے کہا جی اس کی تدلیس ثابت کرو تم تو وہ تو ان سے ثابت ہوئی نہیں. پھر انہوں نے پرابلم جو ہے نا کہتے ہیں ہم خلیفتین بھی مانتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ فرعون والے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم کہ فرعون اور قوم فرعون کو بخوبی پتا تھا ان کو 100% پتا تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلا بڑا تھا. اس کو فرعون بخوبی جانتا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ اتنا پیارا نوجوان ہے اتنا سچا ہے اس کا اخلاق اتنا پیارا ہے کہ اس جیسا بہترین شریف آدمی دنیا میں نہیں ہے. اس کو فرعون کو بخوبی پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کتنے عزیز ہیں کتنے پیارے ہیں اخلاق میں سچ بولنے میں امانت میں علم میں ہر لحاظ سے. قرآن فرماتا ہے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم انہوں نے اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا کہ ان کے قلب میں یقین تھا کہ موسیٰ سچے ہیں. قلب میں یقین تھا کہ موسیٰ سچے ہیں لیکن بولا کہ نہیں آپ جادو کر رہے ہیں آپ جو ہے نا آپ کو غلط فہمی ہو گئی آپ غلط کر رہے ہیں. تو مستری صاحب کی جو پرابلم ہے وہ ابو سفیان والی پرابلم ہے اور فرعون کے قوم والی پرابلم ہے کہ حق واضح ہو گیا ہے لیکن قبول نہیں کر سکتے. یہ پرابلم ہے ان کا. اگر سب وہ ایک بات کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم خلیفتین کو مانتے ہیں ثقلین بھی مانتے ہیں لیکن اس کانٹیکسٹ میں نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نبی کا خلیفہ صرف قرآن ہے. آغا صاحب کیا یہ بات کہیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے؟ اگر بھائی جب میں نے ابھی میں پشتو میں تو نہیں کہہ رہا تھا نا اردو میں کہا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ اگر ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے یہ میرے جانشین ہے اگر ان کی طاعت کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی ان کی طاعت تم سب پہ فرض ہے. کس کی؟ قرآن کی اور اہل بیت علیہ السلام کی. اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. تو جس طرح قرآن کی طاعت واجب ہے اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. کانٹیکسٹ کو کس کانٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہم کوئی اجنبی الفاظ نہیں کہہ رہے جو حدیث میں نہیں ہے. وہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. اس حدیث کو اگر انہوں نے مان لیا تو ان کو ماننا پڑے گا ان کے بت باطل ہیں. بت کو توڑنا پڑے گا ابو بکر عمر کی. ان کی امامت باطل ہو جائے گی. ان کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان کا طریقہ ہی بالکل شروع سے باطل ہے. اہل بیت علیہ السلام ہی کے اتباع میں حق ہے. تو وہ جو ہے نا ان کی پرابلم ہے. اور یہ صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ صرف انجینئر صاحب کی پرابلم نہیں ہے. یہ بہت سارے 90% جماعت عمریہ کے علماء کی یہ پرابلم ہے کہ ان کو پتا ہے کہ شیعہ مذہب حق ہے. ان کو پتا ہے یعنی ایک تعداد کم نہیں ہے یعنی بہت علماء بہت زیادہ ہیں. ان کو پتا ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. اہل بیت علیہ السلام کی امامت ثابت ہے. ان کو بخوبی پتا ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ نجات منحصر ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. نجات ہدایت منحصر ہے اہل بیت علیہ السلام کے اتباع پر. لیکن وہ
مشکل ان کا کیا ہے؟ وہی ابو سفیان والی مشکل، ابو جہل والی مشکل، فرعون کی قوم والی مشکل. اوکے بالکل ٹھیک، ان کی پرابلم کو سمجھ لیں. ہاں اوکے، تھینک یو سر، خدا حافظ. بالکل ٹھیک.